اندھیری رات کے سائے میں جب امریکی امیگریشن حکام نے وینزویلا سے آئے درجنوں افراد کو ملک بدر کرنے کے احکامات سنائے تو شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہیں بھیج رہے بلکہ ایک بین الاقوامی خطرے کو ہوا دے رہے ہیں۔ ٹرین ڈی آراگوا وینزویلا کا سب سے خوفناک گینگ جس کے کارندے لیٹن امریکہ کے کئی ممالک میں دہشت پھیلا چکے ہیں، اب امریکی سرزمین پر قدم جما چکا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 200 سے زائد وینزویلی شہریوں کو ایل سیلواڈور کی میکس جیل میں بھیج دیا جس پر اس گینگ کا حصہ ہونے کا الزام تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد امریکی عدالتوں میں ہلچل مچ گئی کیونکہ ایک جج پہلے ہی ان کی ملک بدری پر پابندی لگا چکا تھا، لیکن حکام کا کہنا تھا کہ حکم نامہ جاری ہونے سے پہلے کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ محض چند افراد کی بے دخلی تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک بڑے سیاسی اور سفارتی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹرین ڈی آراگوا کی امریکہ کے خلاف غیر روایتی جنگ کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا، مگر کیا واقعی وینزویلا نے جان بوجھ کر اپنے خطرناک مجرموں کو امریکہ بھیجا یا یہ صرف سیاسی بیانیے کی جنگ ہے؟ اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک ایسا لمحہ جو تاریخ کے صفحات پر خون کی روشنائی سے لکھا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے سینکڑوں شہری جن پر بدنام زمانہ گینگ ٹرین ڈی آراگوا کے رکن ہونے کا الزام ہے، ایل سیلواڈور کی خوفناک سپر میکس جیل میں قید کیے جا چکے ہیں۔ امریکی عدالت نے ان کی ملک بدری روکنے کا حکم دیا تھا، مگر ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ہی انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ صرف ملک بدری نہیں بلکہ عالمی سیاست کی وہ شطرنج ہے جہاں قانون، اختیار اور طاقت کے کھیل میں انسانی زندگیاں محض مہرے بن چکی ہیں۔ ایل سیلواڈور کے صدر نے اس کارروائی کو سوشل میڈیا پہ سراہا ہے، جبکہ ٹرمپ نے ان گینگز پر امریکہ کے خلاف حملے کی سازش کا الزام عائد کیا۔ کیا یہ واقعی انصاف ہے یا طاقتور ممالک کی اپنی مرضی کے فیصلے؟ کیا ان الزامات کے پیچھے حقیقت ہے یا یہ محض ایک سیاسی چال ہے؟ یہ کہانی صرف ایک گینگ کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مجرمانہ سلطنت کی ہے جو ریاستی طاقت کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی۔ وینزویلا کا سب سے بدنام اور خطرناک گینگ ٹرین ڈی آراگوا اپنی دہشت کی وجہ سے شہرت رکھتا۔ اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ وینزویلا کی حکومت کو 11,000 فوجیوں کے ساتھ ایک جیل پہ حملہ کرنا پڑا تھا جس پر اس گینگ نے مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا تھا۔ یہ کوئی عام قید خانہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا قلعہ تھا جہاں چڑیا گھر، نائٹ کلب، ریسٹورانٹ اور سوئمنگ پول جیسی سہولیات موجود تھیں۔ مگر اس آپریشن کے دوران اس گینگ کا بدنام زمانہ سرغنہ ہیکٹر گوریرو فلارس فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی گینگ اور اسی سے وابستہ افراد کو نشانہ بنایا۔ انہیں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چلائی گئی مہم کے تحت امریکہ سے ملک بدر کیا گیا۔ لیکن یہ گینگ کیسے اتنا طاقتور بنا؟ اس کا نیٹ ورک کتنا وسیع ہے اور اس کی دہشت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننا ضروری ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جیل گینگ کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے منظم مجرمانہ نیٹ ورک کی ہے جو سرحدوں، حکومتوں اور قوانین کی پرواہ کیے بغیر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ ٹرین ڈی آراگوا کی شروعات ایک جیل کے اندر ہوئی تھی مگر اس کا دائرہ کار وقت کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ پھیلا۔ ہیکٹر گوریرو فلارس جو کبھی ایک عام قیدی تھا آج امریکہ کے مطلوب ترین مجرموں میں سے ایک ہے، اور اس کی گرفتاری پہ 2-4 نہیں بلکہ $50 لاکھ کا انعام۔ اس نے نہ صرف وینزویلا کی سب سے سخت سیکیورٹی والی جیل پہ قبضہ کیا بلکہ وہاں سے ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جو منشیات، سونے کی غیر قانونی کانکنی اور سمگلنگ کے راستوں پر قابض ہو گئی۔ یہ گینگ کیسے ایک جیل سے نکل کے پورے خطے میں دہشت کی علامت بنا، اور امریکہ جو آج اسے کچلنے کی کوشش کر رہا ہے کیا واقعی اس کی جڑوں کو اکھاڑ سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات اس کہانی کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ وینزویلا سے نکل کے پورے لیٹن امریکہ میں پھیلنے والا ٹرین ڈی آراگوا گینگ جو ہے محض ایک مجرمانہ گروہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم مافیا ہے جو اپنی کارروائیاں مختلف ممالک میں پھیلا چکا ہے۔ یہ گینگ صرف منشیات اور اغوا جیسے عام جرائم تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے معیشت، سیاحت اور مقامی گروہوں کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ کرمنالوجی کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق اس گینگ کی طاقت کا راز اس کی لچک اور اتحاد بنانے کی حکمت عملی میں۔ ایکواڈور میں یہ میکسیکو کے بدنام زمانہ سینالووا کارٹیل کے ساتھ کام کرتا تھا۔ کولمبیا میں بائیں بازو کے گوریلا گروہ نیشنل لبریشن آرمی کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ تھا، اور یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو اس گینگ کو نہ صرف زندہ رکھتی ہے بلکہ مزید اسے طاقتور بناتی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا امریکی سرزمین پر وہی اثر و رسوخ یہ قائم کر لے گا جو اس نے وینزویلا، کولمبیا اور دیگر ممالک میں بنایا،
یہ گینگ اگرچہ دیگر لیٹن امریکن جرائم پیشہ گروہ کے مقابلے میں نسبتاً کم دولت مند اور چھوٹا ہے، لیکن اس کی بربریت اور سفاکی نے اسے خطرناک ترین گروہوں میں شامل کیا۔ چلی میں ایک پروسیکیوٹر نے اس گروہ کو سفاکانہ تنظیم قرار دیا تھا، جو اپنی دہشت پھیلانے کے لیے قتل اور تشدد کو ایک عام سے ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹرین ڈی آراگوا کا موازنہ اکثر ایل سیلواڈور کے خوفناک گینگ MS-13 سے کیا جاتا ہے، جس کی شہرت دنیا کے سب سے زیادہ پرتشدد گروہوں میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ گینگ محض قتل و غارت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو بین الاقوامی سطح پہ پھیلایا، جس میں انسانی اسمگلنگ ہوئی، منشیات کا کاروبار ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ امریکہ نے جو بائیڈن کے دور میں اس گروہ پہ پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس کے کارندے سرحد پار جنسی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ لیکن کیا یہ پابندیاں اور گرفتاریوں کی مہم اس گروہ کے پھیلاؤ کو روک سکی، یا پھر یہ گینگ بھی MS-13 کی طرح مزید پھیل کر ایک ناقابل کنٹرول خطرہ بن چکا ہے؟ یہ معاملہ صرف ایک جرائم پیشہ گروہ کے خلاف کارروائی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی اور سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ٹرین ڈی آراگوا پر امریکہ کے خلاف غیر روایتی جنگ چھیڑنے کا الزام عائد کرتے ہوئے 1978 کے ایلین اینمزا ایکٹ کو نافذ کر دیا، ایک ایسا قانون جو کسی بھی غیر ملکی گروہ کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر اس کے خلاف سخت اقدامات کی اجازت دیتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ گینگ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ایما پر کام کر رہا تھا، جس نے مبینہ طور پہ امریکہ میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے اس گروہ کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رواں سال جنوری میں صدارت سنبھالتے ہی ٹرمپ نے ٹرین ڈی آراگوا کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور اسے داعش اور بوکو حرام جیسے خطرناک گروہوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اب تک امریکہ کی کئی ریاستیں بشمول ٹیکساس، فلوریڈا اور نیو یارک میں اس گروہ کے مبینہ ارکان کو مختلف سنگین الزامات جیسے قتل، اغوا اور پولیس افسران پر حملوں کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں ٹائم سکوائر پر ایک پولیس آفیسر پر حملے میں ملوث 2 مشتبہ افراد کا تعلق بھی مبینہ طور پہ اسی گینگ سے تھا، جبکہ فلوریڈا میں ایک امریکی شہری کے اغوا اور قتل میں بھی اس گروہ کے ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ یہ الزامات اور کارروائیاں ایک بڑے سوال کو جنم دیتی تھی کہ کیا یہ واقعی ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے جسے وینزویلا کی حکومت امریکہ کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یا پھر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس معاملے کو اپنے سیاسی اور امیگریشن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایک بڑے سیاسی اور امیگریشن بحران کا یہ حصہ بنتا جا رہا تھا، اور ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں امریکی حکام کو شبہ ہے کہ ملک میں موجود 600 وینزویلی تارکین وطن کسی نہ کسی طرح ٹرین ڈی آراگوا گینگ سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں سے 100 افراد اس کے باقاعدہ رکن سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بھی ایسے وقت میں سامنے آئے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ وینزویلا نے جان بوجھ کر اپنے خطرناک مجرموں کو امریکہ بھیجا تاکہ وہ وہاں پناہ لے سکیں۔ مائیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2023 تک تقریباً 7,70,000 وینزویلی شہری امریکہ میں مقیم تھے، جو کہ مجموعی تارکین وطن کا تقریباً 2% بنتے ہیں۔ دلچسپ بات اس میں ایک اور ہے کہ وینزویلا وائلنس آبزرویٹری کے فراہم کردہ اعداد و شمار بھی اس دعوے کو کسی حد تک تقویت دیتے ہیں، کیونکہ 2015 سے 2023 کے دوران وینزویلا میں قتل کی شرح میں نمایاں کمی آئی، اور کچھ ایکسپرٹس کے مطابق اس کی ممکنہ وجہ یہی تھی کہ جرائم پیشہ افراد ملک سے فرار ہو کر محفوظ ٹھکانے ڈھونڈ چکے تھے جن میں امریکہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف امریکہ کے امیگریشن قوانین پر دباؤ ڈال رہی ہے، بلکہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان سفارتی کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں مزید کیا واضح ہوگا اگر ان کو ملک بدر کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے، اور وہ صدر کی طرف سے جاری کیے گئے اور ملک بدری کر دی گئی، اور دوسری طرف سے عدالت نے روک دیا۔ اب وہ عدالتی فیصلے کے اوپر دوبارہ سے عمل درآمد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گینگز ملک بدر ہونے کے خطرے کے پیش نظر ملک کے اندر مزید حملے شروع کر دے گا؟ کیا امریکی حکومت اگر اسے بدنام زمانہ گینگ سے تشبیہ دیتی ہے، بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیموں سے تشبیہ دیتی ہے، اور یہ اس طرح کی حکمت عملی اپنانے پر قائل ہو گئے، تو پھر امریکی حکومت اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوگی؟ اب یہ وقت بتائے گا، اس لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔